السلام علیکم، چودھری محمد حسین حاضر ہیں آپ کی خدمت میں AH ریئل اسٹیٹ مارکیٹنگ کے پلیٹ فارم سے، جس میں ہم آپ کو بہت مشہور شخصیات کے انٹرویوز دکھاتے ہیں اور بہت سی سوسائٹیز کا بیک گراؤنڈ بھی بتاتے ہیں۔ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور ایسی بہت سی انفارمیشنز ہم سے حاصل کرتے رہیں جو آپ کو انویسٹمنٹ میں مدد دے گی۔ تو آج ہم چلیں گے بلو ورلڈ سٹی کے روح رواں، جو کہ بلو ورلڈ سٹی کو اسکریچ سے جانتے ہیں اور اتنا بڑا بلو ورلڈ سٹی ہو گیا، اس کے باوجود انہوں نے ابھی تک بلو ورلڈ سٹی کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ تو بڑھتے ہیں جناب سرفراز احمد گوندل صاحب کی طرف، جن سے جانیں گے ان کی لائف کی ہسٹری، بلو ورلڈ سٹی کی ہسٹری اور آنے والے دنوں میں بلو ورلڈ سٹی کہاں جا رہا ہے۔ تو چلیں چلتے ہیں۔ السلام علیکم گوندل صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، شکر الحمدللہ۔ ماشاءاللہ سے عمرے کی سعادت آپ نے حاصل کی، اور کیسا رہا سفر؟ جی اللہ کے فضل و کرم سے کچھ 6-7 مہینے پہلے بھی میں عمرے پہ گیا تھا، اور ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک دفعہ اللہ کے گھر کا جاتا ہے، وہاں پہ وزٹ کرتا ہے، تو اس کی اگلی بھی خواہش یہی ہوتی ہے کہ وہ کسی طرح جو ہے نا دوبارہ واپس آئے، کیونکہ وہاں جو اطمینان، جو سکون اور جو خوشی ملتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ کسی بھی شہر میں یا کسی بھی جگہ نہیں ہے۔ تو الحمدللہ دل میں ٹھانی ہوئی تھی، کوشش کی ہے کہ سال میں کم از کم 2 دفعہ وہاں روزہ رسول پہ بھی حاضری دوں اور عمرہ بھی کروں، آگے جو میرے اللہ کو منظور ہو۔ وہاں جا کے کون سی دعائیں سیر فہرست رہیں؟ سب سے پہلے جو دعا کی تھی وہ صحیح اور سیدھی سی اور سچی بات ہے کہ الحمدللہ میری دعا تھی کہ اللہ پاک بلو ورلڈ سٹی کی تمام رکاوٹوں کو دور کرے، اور ہمارے ساتھ جو جڑے ہوئے لوگ ہیں اور جو ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں، ان تمام لوگوں کی جو امیدیں ہیں اللہ پاک اپنی جناب سے تو پوری کرے۔ اس کے بعد پھر ذاتی طور پہ تو میں شکریہ ادا کرتا رہا ہوں، کیونکہ اللہ پاک نے ایک مقام دیا، ایک عزت دی، بہت سے آپ جیسے دوست دیے جو محبت بھی کرتے ہیں۔ پھر میری جو مینجمنٹ ہے، سعد نذیر صاحب، ندیم صاحب، نعیم صاحب، وہ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ آج بھی میں اس پروجیکٹ میں الحمدللہ بڑی کامیابی سے کام کر رہا ہوں، اور اللہ پاک جو ہے نا اس کو مزید 4 چاند لگائے۔ اسی طرح کچھ فیملیز کی دعائیں کی ہیں، کچھ ایسے دوست احباب تھے جو جاتے ہوئے اسپیشلی دعا کرتے ہیں کہ جی ہمارے لیے آپ نے دعا کرنی ہے، تو وہاں پہ اسپیشلی دعائیں ان کے لیے بھی کی ہیں، اور جو نہیں کہہ سکے اللہ پاک سے ان کے لیے بھی دعائیں کی ہیں کہ جنہوں نے مجھ سے ملاقات کرنی تھی اور ملاقات کر کے اپنی دعائیں اللہ تک پہنچانی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک دلی اطمینان ہوتا ہے کہ جی اس گھر میں، اللہ پاک کے گھر میں آپ دعا مانگتے وہ قبول ہوتی ہے، ادروائز آپ یہاں پہ بھی دعا مانگے تو اللہ پاک یہاں پہ بھی قبول کرتا ہے انشاءاللہ۔ جناب سرفراز گوندل صاحب، آپ تشریف لے کے گئے، وہاں سے سعادت بھی آپ نے حاصل کی، لگتا نہیں ہے کہ آپ کوئی مولوی ٹائپ بندے ہیں، ایکچوئل میں آپ کیسے ہیں؟ اچھا چلیں، بڑی اچھی بات کی ہے۔ اصل میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ الحمدللہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ انہوں نے 7 حج کیے ہوئے ہیں اور بے شمار عمرے کیے ہوئے ہیں، تو گھر میں کم از کم ایک مذہبی رجحان کہہ لیں کہ تھوڑا بہت تو ضرور ہے، لیکن مطلب اتنا بھی ہم لوگ دین سے یا اسلام سے غافل نہیں ہیں۔ تو اس کے بعد جو دوسرا جو سب سے اہم تھا وہ یہ تھا کہ اللہ پاک نے جب سے یہ کامیابیاں دیں، اور خاص کر میرے ساتھ جو لوگ ہیں جن کے ساتھ میں یہاں کام کر رہا ہوں، ان کی رفاقت جو ہے، ان کا جو نظریہ ہے وہ خود ایک کچھ کر گزرنے کا ہے، تو اس میں وہ دین اور اسلام اور انسانیت سے بہت پیار کرتے ہیں۔ ان کی وجہ سے خاص خصوصاً سعد نذیر صاحب جو ہیں وہ جس طرح سے خود 5 وقت نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، اور اس میں مجھے انہوں نے کسی بھی مشکل مرحلے پہ یہی تلقین کی ہے کہ اللہ کی طرف رخ کریں اور نماز پڑھیں، اللہ سے بہتر کوئی کارساز نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ رفاقت کا بھی کچھ اثر ہوتا ہے، تو جس کی وجہ سے جو ہے نا دل اس طرف بھی راغب ہوتا ہے کہ جی کم از کم شاید میری کوشش ہو کہ میں اس قسم کا کوئی وہاں پہ سعودیہ میں کوئی ویزا شیزا لے لوں کہ میں مہینے میں 2 دن 4 دن کے لیے چلا جاؤں۔
باقی مطلب کہا جا سکتا ہے کہ آپ کی فیوریٹ پلیس سعودیہ ہی ہے؟ الحمدللہ آپ پوری دنیا گھومیں، ضرور گھومیں، جانا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے زندگی ایک بار دی ہے، لیکن یہ کہ اس میں اگر ہمیں بار بار یہ موقع ملتا رہے کہ دنیا گھومنے کے ساتھ ساتھ ہم روضہ رسول کی زیارت کریں اور اللہ پاک کے گھر کا طواف کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی خوش نصیبی جو ہے وہ کسی بھی انسان کو نہیں ہو سکتی۔ چلیے تھوڑا سا جاتے ہیں آپ کے مطلب بیک گراؤنڈ کی طرف۔ آپ کی پیدائش کس شہر کی ہے؟ اچھا، پہلا انٹرویو ہے جو آپ پرسنل چیزوں کو شیئر کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ بیسیکلی ہم بلانگ کرتے ہیں، ہماری جو فیملی ہے وہ حالیہ اور منڈی بہاؤدین سائڈ سے، ٹھیک ہے، لیکن والد صاحب اور جو چچا تھے وہ جوانی میں ہی ہم گجرانوالہ میں شفٹ ہو گئے، وہاں سے پھر والد صاحب پولیس فورس میں چلے گئے جو کہ سندھ میں تھی، وہاں سے جب وہ ریٹائرڈ ہوئے تو الحمدللہ ہم کوئی 7 بہن بھائی ہیں اور وہیں ہماری حیدرآباد ہی کی پیدائش ہے۔ ایجوکیشن کراچی سے کی ہے، اور اس کے بعد جو لائف میں پہلا کام کیا تھا وہ کیونکہ والد صاحب سروس میں تھے تو میں نے بھی سروس جوائن کی تھی، اس کے بعد پھر اس سے دل چار ہو گیا۔ پہلے پولیس میں تھے؟ جی، میں کچھ عرصہ رہا ہوں۔ مطلب اچھے والے یا وہ جی الحمدللہ انڈر ٹیبل والے؟ وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کیونکہ والد صاحب اس وقت بھی الحمدللہ ان کا بھی اپنی جوانی میں اور ڈیورنگ سروس جو ہے نا وہ بھی حج اور عمرے ادا کرتے رہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک اثر ہم پہ بھی تھا، تو اللہ کے فضل کرم سے 3-4 سال جو سروس کی بس وہ اچھی ہی گزری۔ اس کے بعد سب سے پہلے جو چوائس کی نا لائف میں ایک ہی کاروبار جو ہے نا وہ سوچا کہ کون سا کام کیا جائے جس میں آپ کو ایک رسپیکٹ بھی ملے اور آپ کو کسی کے ساتھ کوئی جاب کا بھی نہ کرنا پڑے۔ تو بہت سے دوستوں کے بعد سرچ کرنے کے بعد مجھے سمجھ میں آیا تھا کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر جو ہے جو کہ ابھی بہت گروتھ کر رہا ہے، اس وقت کراچی میں صرف فیز 5 تک کی تھی، 6 ایکسٹینشن 7 8 کچھ بھی نہیں تھا، تو الحمدللہ وہاں سے پھر اس ریئل اسٹیٹ سروس کا آغاز کیا اور اللہ کے فضل و کرم سے بے شمار پروجیکٹس کیے ہیں، پورے پاکستان میں کیے ہیں، اور ریئل اسٹیٹ کو ہی اپنا اوڑھنا اور بچھونا۔ بچپن میں کس کے فیورٹ تھے آپ زیادہ؟ والدہ کے زیادہ قریب تھے، والد صاحب کے زیادہ قریب تھے؟ والد صاحب میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ والدہ ہم 24 گھنٹے کا ایک ساتھ ہوتا ہے، والد صاحب وہ سروس میں زیادہ ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ والد صاحب نے مجھے بھی بہت پیار دیا، اور والدہ تو وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ میں کیونکہ بڑا بیٹا تھا اور بڑے بیٹا جو ہے وہ سب کا لاڈلا ہوتا ہے، لیکن اس وقت تک ہوتا ہے جب تک کہ چھوٹے آ نہ جائیں، جب چھوٹے ہیں تو سب سے چھوٹا ہی لاڈلا ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ میرے ماں باپ کیونکہ ایک اچھی فیملی سے بلانگ کرتے تھے، تو اللہ کے فضل و کرم سے ابھی وہ حیات نہیں ہے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، تو انہوں نے بہت اچھا ہمیں رکھا اور آج ان کی دعاؤں کے بدولت اس مقام پر۔ بچپن میں اپنی خواہش کیسے پوری کرواتے تھے والدین سے؟ اچھا، ہمارا نا ایک روٹین تھا، ہمیں آپ سمجھ لیں کہ ہم وہ بچے تھے جن کا کام صرف یہ تھا کہ انہوں نے صبح اٹھنی ہے، نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد اسکول چلے جانا ہے، اسکول کے بعد گھر آنا ہے، گھر میں پھر ٹیوشن ہے، ٹیوشن کے بعد پھر نماز ہے، نماز کے بعد 1 گھنٹہ اس وقت پی ٹی وی کا ڈرامہ چلا کرتا تھا 8 بجے، ٹھیک ہے، وہ ایک دیکھنا ہے، اور 9 بجے ہمارا ٹی وی آف ہونا ہے اور ہماری لائٹس آف ہو جانا، تو ہماری خواہشیں بھی بہت ہی محدود تھیں، ٹھیک ہے، اور ہم سمجھتے تھے کہ ہم نے جب گرمیوں کی چھٹیاں ہونی تو پھر ہماری خواہش ہوتی تھی کہ ہم پنجاب گھومیں، کیونکہ ہمیں بڑا اچھا لگتا تھا، تو وہ پھر ہم اپنے ننیال آتے تھے، بس وہی ہماری خواہش ہوتی تھی، ادروائز والدین نے اللہ کے فضل و کرم سے بغیر خواہش کی ہماری ساری چیزیں وہ پوری کرتے رہے۔ شکریہ۔ فری ٹائم میں کیا کرتے ہیں آپ؟ فری ٹائم کی ہابیز کیا ہیں ابھی آپ کی؟ ابھی تو آپ سمجھ لیں کہ فری ٹائم تو میرے لیے تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ میں کوئی فری ٹائم نکالوں، اس کی وجہ یہ کہ الحمدللہ جو آپ جیسے دوست ہیں ان کے پاس مجھے ملنا بھی ہوتا ہے، یہاں پہ بعض کا ٹائم اتنا ہوتا ہے کہ لوگ باہر انتظار کر رہے ہوتے ہیں، 2 گھنٹے بیٹھنا پڑ جاتا ہے، تو جو میرے بہت کلوز دوست ہیں ان کو میں آفس ٹائم کے بعد ہی ٹائم دیتا ہوں، کبھی میں ان سے کسی ہوٹل میں ملاقات کر لیتا ہوں، کبھی میں اپنے گھر بلا لیتا ہوں، کبھی میں ان کے گھر چلا جاتا ہوں، تو اس طرح جو ہے نا ایک ٹائم کا جو ہے نا وہ روٹین ہے۔ آپ سمجھ لیں کہ میرا بلو ورڈ سٹی کے علاوہ جو ہے نا اب ٹائم کہیں نہیں گزرتا، اسی کے معاملات ہوتے ہیں،
اسی کے معاملات کو لے کے چل رہے بلو ورڈ سٹی میں تو ہم نے آپ کو بہت پہلے دیکھا جب یہاں پہ ایک چھوٹا سا دفتر ہوا کرتا تھا، PIA ہاؤسنگ سوسائٹی کے کچھ بینرز بھی تھے اور آپ کا اوپر ایک آفس تھا، تو اس ٹائم سے آپ لے کے اس کشتی کو چل رہے ہیں، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک چل رہے ہیں، کیسے اتنا لمبا ساتھ اور یہ کہاں تک چلے گا؟ دیکھیں جی، بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے یہاں پہ ہمیں PIA کے وقت سے دیکھا ہے، ہاؤسنگ سوسائٹی تھی کوآپریٹو، تو وہ بلو گروپ آف کمپنی نے سعد نذیر صاحب نے جو ہے وہ ان کو لیا تھا اور یہاں پہ انہوں نے مجھے ذمہ داریاں دیں اور وہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اپنی ذمہ داریاں پوری کی. وہ ہفتے 8 دن کے اندر وہ پروجیکٹ پیک ہو گیا تھا. تو اس کی کامیابی کے بعد ہی سعد نذیر صاحب نے سوچا تھا کہ کیونکہ وہ بائی پروفیشنل آرکیٹیکٹ ہیں، میرا کوئی سیلز کا رجحان تھا، انہوں نے دیکھا کہ ہم ایک اچھے طریقے سے کام کر سکتے ہیں. اس سے پہلے ایک بیک گراؤنڈ اور بھی ہے نا کہ میں نے کافی سارے پروجیکٹس جو ہے نا وہ کیے ہیں، مطلب لاہور میں، قاسم آباد میں، کراچی میں، ملتان میں اور مختلف شہروں میں جو ہے نا، کیونکہ میرا یہی کام تھا، ہم ریل اسٹیٹ کا کرتے تھے تو کہیں نہ کہیں سے کوئی پروجیکٹ آ جاتا تھا. تو لیکن اس میں جو ہے نا ہمیں بڑے، آپ سمجھ لیں کہ بڑے برے تجربے بھی ہوئے ہیں. کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو پہلے اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے اور ہمیں ایک ساتھی کی ضرورت ہے جو سیلز کریں، اور جب ہم سیلز کر کے ان کے پروجیکٹ کو کھڑا کر دیتے تھے تو اس وقت ان کی آنکھیں، ان کی نیت، ان کے سب چیزیں بدل جاتی تھی کہ جی یہ تو ہم نے کیا، آپ نے کیا کیا، ہماری ایڈورٹائزمنٹ تھی، ہمارا یہ تھا. تو لیکن میں شروع سے ہی، کیونکہ میری لڑائی جھگڑے کی عادت نہیں تھی، کاروبار کرنے والے کو لڑنا بھی نہیں چاہیے، تو ہم جو ہے نا اس کو چھوڑ دیتے تھے. تو یہاں پہ جب میرا پہلا ایکسپیرینس ہوا سعد نذیر صاحب سے، میں نے جب جوائن کیا، یہ 15 کی بات ہے، تو اس کے بعد سے جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ پوری لائف میں مطلب یہ اس وقت چند دن ہی ہوئے عمرے میں سے واپس آئے ہوئے، سعد نذیر جیسا کمٹمنٹ پرسن اور اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہوئے میں نے کسی کو نہیں دیکھا. یعنی میری جو PIA میں ان کے ساتھ کمٹمنٹ تھی، انہوں نے مجھے اس طرح سے دی کہ میں اپنی لائف میں فرسٹ ٹائم حیران ہوا کہ یار یہ شخص، ایسا شخص بھی کوئی ہو سکتا ہے کہ جو جس کو پتہ ہے کہ اگر وہ چاہے تو وہ، کیونکہ پوری ٹیم تھی ایک، لیکن انہوں نے جو مجھ سے کمٹمنٹ کی وہ انہوں نے اسی وقت مجھے دی. تو میں اس وقت سے ان کا فین ہوں کہ یار یہ بندہ جو ہے یہ جو بھی کمٹمنٹ کرے گا یہ پوری یہاں پہ جو سب سے پہلی ملاقات آپ کی سعد بھائی سے ہوئی تھی وہ کیسے ہوئی؟ راز کی تو بات ہے، مطلب پہلی ملاقات، پہلا لنک وہ جو تھا، وہ جو یادگار لمحہ تھا، اس کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں. ماشاء اللہ شاہ صاحب تو ابھی بھی خیر ینگ ہی لگتے ہیں، لیکن اس وقت وہ بہت اور انرجیٹک اور ینگ تھے جب میری ان کی ملاقات ہوئی. اسی دفتر میں ہوئی اور یہ اللہ پاک کو منظور تھا، کیونکہ جب آپ کسی سے کوئی کام لینا چاہتے ہیں تو اللہ پاک ان کو وہ ذریعہ بھی عطا کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک نے ساتھ ساتھ سے کوئی کام لینا ہے جس کی وہ دن بدن منزل کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ ان کے بازو بن گئے. تو میری جب ان سے ملاقات ہوئی تھی تو میری ملاقات اس طرح سے تھی کہ میری کوشش تھی کہ میں PIA میں کوئی پلاٹ پرچیز کر لوں نا. تو اس وقت جب میری ملاقات ہوئی تو مجھے لگا کہ کیونکہ میں اس وقت یہ کام نہیں کر رہا تھا، میں اسلام آباد میں نیا شفٹ ہوا تھا، تو اس وقت یہ PIA ہاؤسنگ انہوں نے شروع کرنا تھا، تو ان کے راستے میں بہت سی ڈیفیکلٹی تھی، پرابلمس تھے. تو جب میں ان سے پلاٹ لینے کے لیے آیا تو مجھے لگا کہ یہ پلاٹس جو ہے نا جو ان کو سیلز کرنا چاہیے اس حساب سے جو ہے نا جو یہاں خرم سمیر صاحب سے وہ نہیں کر پا رہے. تو پھر سعد صاحب سے ملاقات ہوئی. سعد صاحب نے مجھے کہا کہ اگر آپ کا ایکسپیرینس ہے تو آپ ہمارے ساتھ آ جائیں. مطلب کہ آپ پلاٹ لینے آئے تھے تو یہیں کے ہو کے رہ گئے؟ ہاں جی، میں بیسیکلی پلاٹ ہی لینے آیا تھا، لیکن کیونکہ میرا ایک ایکسپیرینس ہے سیلز کا اور PIA کا ایک اس وقت ایک ایز اے سیمی گورنمنٹ کا چارم تھا، تو میں نے سوچا کہ ایک اچھی سوسائٹی ہوگی. سر لائف میں ایک ٹرننگ پوائنٹس آتے ہیں، کچھ ڈیسیجنز لینے ہوتے ہیں، جیسے ہم نے بلو ورڈ کا بھی ایک ڈیسیجن لیا، اسی طرح کوئی بھی لائف کا ڈیسیجن لیتے ہیں تو اس کا کیا راز ہے؟ سکسیزفل بندے کے ڈیسیجنز کا کیا راز ہے؟ دیکھیں آپ کو بہت سے لوگ ملیں گے، میں سمجھتا ہوں کہ جو بڑی سکسیزفل لائف گزار رہے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی راز نہیں ہوتا. میری اپنی رائے ہے، یہ راز اللہ پہ توکل کرنے پہ. آپ جب اللہ پہ توکل کرتے ہیں اور اپنے تمام معاملات اللہ پہ چھوڑتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی تمام غلطیوں کوتاہیوں کو اگر اللہ پاک معاف کرتا ہے تو آپ کے ساتھ چلتے ہوئے لوگ بھی اس کو اسی انداز سے دیکھتے ہیں، اسی انداز سے اگنور کر جاتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری بلو ورڈ کی
صاحب نذیر صاحب کی، ندیم صاحب کی، نعیم اعجاز صاحب کی کامیابی کا جو راز ہے وہ صرف اور صرف ایک نیت ہے کہ جی انہوں نے اس کو ڈلیور کرنا ہے، اور اس کے بعد ایک اپنی پرسنالٹی کے اندر سے جو چیزیں نکل کے آتی ہیں وہی لوگوں کی طرف ڈائیورٹ ہوتی ہیں۔ ایک انسان اگر غلط ہے تو وہ 2-4 دن، 2-4 گھنٹے، 2-4 ہفتے، 2-4 مہینے ہی اپنی برائی کو چھپا سکتا ہے، ادروائز وہ نکل کر سامنے آتی ہے۔ تو الحمدللہ مجھے اتنا عرصہ ہو گیا ان لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہوئے، انتہائی پروفیشنلز لوگ ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک نے ہمیں جس طرح ایک دوسرے کے ساتھ رکھا ہوا ہے تو یہ بھی ایک کامیابی کا بڑا راز ہے۔ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ فیملی میں آپ مطلب بڑے ہیں سب بہن بھائیوں میں، تو گھر پہ کیسے ہیں؟ بہت سخت طبیعت ہیں، تھوڑے گھلنے ملنے والے ہیں، کیسے ہیں فیملی میں؟ نہیں، میں نے آپ کو ابھی ایک پیچھے بھی وضاحت کی تھی کہ جب ہم کام کرتے ہیں نا تو ہمارا کیونکہ کلائنٹ سے واسطہ پڑتا ہے، تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ سامنے والا مطمئن ہو۔ وہ عادت ہم میں بس گئی ہے۔ اسی طرح ہمارے گھر میں، ہماری فیملی میں، بھائیوں میں، دوستوں میں میری ذاتی طور پہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ مطمئن ہو، تو جو دوسروں کو مطمئن کرنا چاہتا ہے وہ کبھی جھگڑتا نہیں ہے۔ تو میں نے مطلب میرے جو جاننے والے لوگ ہیں وہ اس بات کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ میں نے کبھی کسی کے ساتھ لڑائی نہیں کی، کبھی کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی، کبھی کسی کو، ہاں بعض اوقات لاس ہوا لیکن میں نے من جانب اللہ وہ اپنے اوپر سہا۔ میں نے کہا اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ ہی مجھے اس سے نکالے گا، اور مجھے وہی نکالتا ہے، اور وہ نکالنے کے لیے جو اس نے اسباب پیدا کیے ہیں، جو میرے ساتھ لوگ جڑے ہیں، میں نے بتایا نا کہ لوگ بدل جاتے ہیں، بے شمار پروجیکٹس میں نے لاکھوں کروڑوں روپے لینے ہیں، لیکن یہاں میں موجود ہوں تو مجھے جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں، میری جو بھی چیزیں ہیں وہ بغیر کسی علوجت کے مجھے ملتی ہیں، اور جس کی وجہ سے آج میں ایک بہت سکسیزفل لائف گزار رہا ہوں۔ میں اپنے اللہ کا بھی شکر ادا کرتا ہوں، اور اپنے ساتھ اپنے دوست ہیں ان کا بھی شکر۔ یہاں پہ آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہوں گا، آپ کی لائف کا گول کیا ہے؟ اینڈ گول کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم یہ جو ایک ٹائکون ملا ہے نا ہمارا، یہ سعد عزیز صاحب، ندیم صاحب، نعیم، میں، ہماری ایک سمجھ لیں کہ ایک مشترکہ گول بن گیا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ لائف کے اندر ایک سکسیس ہونا، گھر، گاڑی، کامیابی، عزت، شہرت، یہ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے، لیکن اب ہمارا جو مقصد ہے نا وہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کی ترقی میں، پاکستان کے لیے، پاکستان کے لوگوں کے لیے جو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہم مشترکہ طور پہ کر رہے ہیں، اور اللہ پاک ہمیں اس میں کامیابی دے۔ یہی ہمارا گول ہے کہ لوگ ہم نہ کہیں، لوگ کہیں کہ یار یہ جو لوگ ہیں، یہ جو گروپ ہے جس میں سعد نذیر صاحب سرفہرست ہیں، ندیم صاحب ہیں، نعیم صاحب ہیں، سرفراز ہیں، حمزہ ہیں، ارشد امان صاحب ہیں، یہ سب مل کر جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ پاکستان کے لیے، یہاں کے عوام کے لیے، اسلام کے لیے کچھ کر گزریں، اور یہی ہمارا گول ہے، اور اسی مقصد کے لیے ہم دن رات کام کر رہے ہیں۔ ہر آرگنائزیشن میں کوئی ایسا بندہ ہوتا ہے جس کے ساتھ انسان کی فریکوینسی زیادہ میچ کرتی ہے، جسے آپ کہتے ہیں کہ ذہن بالکل ایک جیسے ہیں، تو وہ کون سی شخصیت ہے جس کا ذہن اور آپ کا ذہن بالکل ایک ہوتا ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کی بات کو جو شخص تسلیم کرتا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کے ذہن کو، آپ کی سوچ کو تسلیم کر رہا ہے۔ یہاں پر لکیلی ایسا ہے کہ ندیم صاحب ہیں یا نعیم صاحب ہیں، سعد صاحب ہیں، ایز او پیز ہوں، پالیسیز ہوں، کوئی چیز ہوں، اگر میں اسپیشلی فورس کرتا ہوں کہ یہ چیز بہتر ہے تو وہ میری بات کو مانتے ہیں۔ تو اس کو آپ اس طرح سے سمجھ لیں کہ ہم سب کے ذہن ایک جگہ ملے ہوئے ہیں، ادروائز تو آپ بڑے بڑے گروپوں کو دیکھ لیں کہ وہ 2-4 سال بعد جو ہے نا وہ الگ ہو جاتے ہیں، بہت سی بنیاد بن جاتی ہے۔ الحمدللہ یہاں تو الگ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کبھی سوچ ہی نہیں آتی، جہاں پر ایک کھڑا ہوتا ہے وہاں دوسرا سامنے ہوتا ہے، جہاں دوسرا ہوتا ہے وہاں تیسرا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کا ایک فضل ہے۔ میں نے کہا نا، یہ پیچھے صرف اور صرف میرے اللہ کی ذات ہے جنہوں نے ایسے لوگوں کو ملوایا۔ بہت سے لوگ ہیں، بہت سے گروپس ہیں، بہت سی کمپنیاں ہیں جو مل سکتی تھی، بن سکتی تھی، لیکن نہیں چل پاتے ہیں کسی نہ کسی ریزن کی وجہ سے۔ آپ کو غلط ٹھہرا لیں گے، مجھے غلط ٹھہرا دیں گے، کوئی راستے میں رکاوٹیں آ جائیں گی، لیکن ہم کسی قابل نہیں۔ ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنے لوگ دیے ہیں، میں آپ کو نعیم صاحب کی مثال دوں گا کہ شروع میں ہمیں بڑا صحیح لگ رہا تھا کہ جی کرنا کیا ہے، زمین لینی ہے، اور زمین لینے کے بعد اس کو ڈیولپ کرنا اور سیلز کرنا ہے، جس کے لیے سعد صاحب، ندیم صاحب، ہم موجود ہیں۔ لیکن ان سب کے پیچھے بھی ایک ایسی قوت کی بھی ضرورت تھی جو سامنے ڈٹ کے کھڑا ہو، جو اپنا حق، اپنی چیز کو وصول کر سکتا ہو۔
تو وہ اب میں یہاں سیلس کے لیے بیٹھا ہوں، ساتھ ساتھ آپریشنس کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، مینجمنٹ کو دیکھ رہے ہیں، لاہور سے آتے ہیں جاتے ہیں، بعض کا جو ہے نا ان کا سفر اتنا ہیڈک ہوتا ہے کہ مطلب میں تو ایڈوائز کرتا ہوں کہ جی وہ کچھ اللہ پاک کرم کریں تو کوئی ایسی چیز بھی لے لیں جس سے ان کا سفر جلدی طے ہو۔ تو نعیم صاحب کی صورت میں اللہ پاک نے ہمیں ایک اور سکسیس دیا کہ انہوں نے میدان میں کھڑے ہو کے جس طرح سے اپنا جائز سے مراد یہ کہ یہاں پہ لوگ اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے ہیں کہ یار مسئلہ کیا ہے۔ مسئلہ بڑا چھوٹا سا ہے کہ آپ سے اگر ہم نے زمین خریدی اور 6 مہینے کا ایگریمنٹ کیا ہے، وہ زمین ہم نے اگر 4 لاکھ روپے کنال خریدی ہے تو 6 مہینے کے جب پیمنٹ کرتے ہیں تو زمین وہاں پہ وہ 8 لاکھ کی ہو چکی ہے۔ آپ کی نیت بدل جاتی ہے، آپ کہتے ہیں یار میری زمین تو 8 کی، آپ وہ بات بھول جاتے ہیں کہ یار زمین ہم نے 4 لاکھ کی بیچی ہوئی تھی اور ہم ایک کنٹینیوسلی پروسیس میں انسٹالمنٹ میں۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جائز پر ہیں، ہم رائٹس پر ہیں، اس کو دنیا بھی تسلیم کرتی ہے اور اللہ پاک بھی اس کے لیے کامیابی کے لیے ہمیں سخرو کرتے ہیں۔ تو اتنا سا مسئلہ اور اللہ پاک نے ہمیں ایک نگینہ جو ہے نا اس میں فٹ کر کے رکھا ہوا۔ ایک چھوٹا سا کوشچن، آپ باس کیسے ہیں اپنے امپلائیز کے لیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جب آپ انٹرویو ختم کر کے جائیں تو اگر ان سے پوچھیں تو وہ آپ کو زیادہ بہتر انداز میں بتا دیں گے، کیونکہ میری کوشش یہ ہے کہ میں ایک سکسیس کے طور پہ آگے آیا ہوں اور میں ایز اے ریجنل سے جو ہے نا ہیڈ بنا ہوں، کنٹری سیلز آیا ہوں، اور الحمدللہ اس وقت میں بلو ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں جو ہے نا ایز اے مینیجنگ پارٹنر کے طور پہ ہوں، اور یہ سب اور سب میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے بعد اگر یہ مقام بھی مجھے ملا ہے تو وہ سعد نذیر صاحب اور ندیم صاحب کی وجہ سے، جنہوں نے مجھے اپنے ساتھ رکھا ہوا۔ اور اسی طرح میری بھی یہی کوشش ہے کہ میرے ساتھ جو میری ٹیم کے لوگ کام کر رہے ہیں ان کو کوئی ڈیفیکلٹی نہ ہو، ان کو کوئی پرابلم نہ ہو، ان کے کوئی اس قسم کی چیزیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے باس اگر میں جو کام غصے سے یا ڈانٹ کے یا ناراضگی سے کہہ سکتا ہوں تو اس کی بجائے وہی کام میں ان کو سمجھا کے طریقے سے بتاتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح مجھے آگے بڑھنے کے راستے ملے اسی طرح میں آگے لوگوں کو بڑھنے کے راستے دے رہا ہوں۔ بہت شکریہ۔ آخر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، AH ریئل اسٹیٹ آپ کے ساتھ اس وقت سے تھی جب PIA کا آفس تھا، تو اس کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں میں نے اپنی اس ریئل اسٹیٹ لائف میں نا ایسی بہت سی چیزوں کو دیکھا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں کہ یہاں پر میں نے لوگوں کو بڑے اچھے انداز میں کام کرتے ہوئے پھر ٹوٹتے ہوئے اور یہاں سے جاتے ہوئے گمنام کی زندگی گزارتے دیکھا ہے۔ اور وہ صرف ہوتا کیا ہے، وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ فوکس نہیں کرتے۔ آج مطلب میں اس بات کو اس پہ اختتام پذیر کروں گا کہ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے کام پہ فوکس ہونا چاہیے۔ اتار چڑھاؤ یہ ایک بزنس کا اور دنیا کا معاملہ ہے، جتنا زیادہ آپ فوکس کریں گے، جتنی زیادہ چیزوں کی طرف آپ مینجمنٹ کو لے کے چلیں گے، اتنی زیادہ آپ کی کامیابی ہوگی۔ اور میں نے آپ کے آفس کا اس وقت افتتاح کیا تھا، مجھے آج بھی یاد ہے، اور اب مجھے نہیں پتا کہ آپ وہیں پر ہیں یا کہیں اور چلے گئے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنے عرصے میں جب آپ ابھی تک ماشاءاللہ کام کرتے آ رہے ہیں اور اب آپ آن لائن لوگوں کے ساتھ گفتگو بھی کرتے ہیں اور اپنے چینل کو بھی چلا رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ فوکس کر رہے ہیں اور یہ آپ کی کامیابی کا راز بھی اسی میں کہ آپ دن بدن ترقی کریں گے۔ اور پہلے دن سے لے کے اگر آج تک آپ جڑے ہوئے ہیں تو اس مین کہ آپ نے اپنے کلائنٹ کو بھی مطمئن کیا ہوا ہے اور لوگ آپ پہ اعتبار بھی کر رہے ہیں، اور آپ دن بدن میں سمجھتا ہوں کہ میری دعا بھی ہے کہ آپ ترقی کریں۔ تو AH ریئل اسٹیٹ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ساتھ بڑا اچھا کام کر رہی ہے۔ بہت شکریہ سر، نوازش۔